اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ سمندر کی جانب روانہ ہو گیا۔ قبیلے کے کئی مردوں نے میرے اوپر لدے ہوئے سامان کا کچھ حصہ خود لینا چاہا، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ اس سامان میں طاعون کے جراثیم ہو سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ چھونے والا کوئی شخص ان جراثیم کی زد میں آ جائے۔ جہاں تک دہل کا تعلق تھا تو وہ سامان کا تھوڑا سا حصہ اٹھا کے چل رہی تھی اور میں نے اسے ہدایت دے دی تھی کہ وہ آگے آگے میرے ساتھ ساتھ چلے اور سامان کو کسی اور شخص کو ہاتھ نہ لگانے تھے۔ ہم لوگ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو غروب آفتاب میں زیادہ وقت باقی نہیں تھا۔ میں نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ خوب اچھی طرح سمندر میں نہائیں۔ قبیلے کے سارے لوگوں کو حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی خوب تیرنا آتا تھا۔ سب لوگ سمندر میں کود گئے اور اچھی طرح نہانے لگے۔ میں نے ہدایت کی کہ وہ اپنی ٹانگوں کو گھٹنوں تک خوب اچھی طرح پانی سے ملے۔ مجھے امید تھی کہ سمندر کا نمکین اور کھارا پانی طاعون کے جراثیم کے خاتمے میں بڑی حد تک معاون ثابت ہوگا۔ وہ لوگ سمندر میں نہاتے رہے اور میں نے ان کے تمام ہتھیاروں کو، مٹی کے بنے ہوئے برتنوں کو اور مچھلیاں پکڑنے کے جالوں وغیرہ کو خوب اچھی طرح سمندر کے پانی میں دھو ڈالا۔ ان بیچاروں کا سامان ہی کیا تھا، نہایت مختصر سا اثاثہ تھا جو زیادہ تر میں نے اور کچھ دہل نے اپنی پیٹھ پر لاد رکھا تھا۔ ذرا ہی دیر میں میں نے ایک ایک چیز کو سمندر کے پانی سے دھو ڈالا۔ مجھے یقین تھا کہ اس طرح میں جراثیموں کی کافی بڑی تعداد کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تھوڑی دیر میں سارے لوگ نہا دھو کر فارغ ہو گئے اور میں نے ان سب کو ساحل پر جمع ہونے کا حکم دیا۔ پھر میں نے ان سب سے مخاطب ہو کر کہا، چنتولا قبیلے کے لوگوں، ہم ایک مجبوری کے تحت اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا بہت وسیع ہے اور یہ جنگل بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کسی دوسری جگہ اپنی قیامگاہ کا بندوبست کر لیں گے۔ ہمیں نئے جھونپڑے تعمیر کرنے ہوں گے اور بس اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمارے سارے ہتھیار، برتن اور دیگر ساز و سامان ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم لوگ مل جل کر محنت کریں گے اور جلد از جلد نئے جھونپڑے تعمیر کر لیں گے۔ جہاں تک مویشیوں کا تعلق ہے، اس بارے میں بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم جنگل میں پھندے لگا کر نئے جانور پکڑ لیں گے اور انہیں سکھا کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تم لوگوں کو پریشان یا اپنا دل چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا بہت بڑی اور ہم لوگوں کی تعداد تو محض مٹھی بھر ہے۔ ہمیں شیگان دیوتا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں آنے والی مصیبت سے پہلے ہی آگاہ کر دیا اور ہمیں اشارہ دے دیا کہ ہم یہ جگہ فوری طور پر چھوڑ دیں۔ میں بولتے بولتے رک گیا اور اپنے سامعین کا رد عمل کا جائزہ لینے لگا۔ تمام لوگ بڑے دھیان سے میری باتیں سن رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے اعتماد اور اعتقاد کی جھلک موجود تھی۔ اب میں تم سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے ان کے چہروں پر باری باری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اگرچہ ہم نے یہ علاقہ چھوڑ دیا اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ ہم لوگوں میں کس کس پر بدروحوں کا اثر ہو گیا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی پر بھی بدروح کا اثر ہو گیا تو ہمیں اسے وہیں چھوڑ دینا پڑے گا اور اپنا سفر جاری رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بڑے رنج و الم اور افسوس کی بات ہوگی کہ ہم اپنے ساتھی کو تنہا چھوڑ کر آگے روانہ ہو جائیں، لیکن ہم ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ اگر ہم نے بدروح کے شکار شخص کو اپنے ساتھ رکھا تو وہ بدروح دوسرے لوگوں کو بھی پریشان کرے گی اور انہیں ہلاکت میں ڈالے گی۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو شخص بدروح کا شکار ہوگا، اس میں کیا کچھ ظاہری تبدیلی ہوگی۔ اس کا جسم بے حد گرم ہو جائے گا، اس کا چہرہ تمتمانے لگے گا، آنکھیں سرخ ہو جائیں گی اور اس کے بغل یا گردن میں گلٹیاں نمودار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بس اسی وقت یہ سمجھ لینا کہ یہ شخص ہمارے ساتھ آگے نہیں جائے گا۔ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی کا ذخیرہ ہے، ہم کچھ پانی ایک برتن میں اس کے پاس چھوڑ دیں گے اور کوئی جانور اس کے حوالے کر دیں گے۔ اگر بدروح نے کسی طرح اس کا پیچھا چھوڑ دیا اور وہ بچ گیا تو بعد میں ہمارے قدموں کے نشانات تلاش کرتا ہوا ہم تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر بدروح نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تو ہم اس کی موت پر صرف افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اسے موت کے حملے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیا تم لوگوں نے میری باتیں اچھی طرح سن لی اور سمجھ لی ہیں؟ ہم نے سب کچھ سن لیا اور سمجھ لیا۔ مختلف گوشوں سے آوازیں بلند ہوئیں۔ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ عظیم ٹیابو جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں شیگان دیوتا کی مرضی کو دخل ہے۔ نارو نے کہا، بے شک دہل بولی شیگان دیوتا عظیم ہے،
اور اس نے اس معاملے میں ٹیابو کو اپنا ترجمان مقرر کیا ہے۔ ٹیابو جو کچھ کہہ رہا ہے شگان دیوتا کی مرضی سے کہہ رہا ہے۔ میں نے خود اور ٹیابو نے جھونپڑوں میں جا کر دیکھا، جگہ جگہ چوہے مرے پڑے تھے، جس کا یہ مطلب ہے کہ بہت سی بدروحوں نے ایک ساتھ ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ ہم جلد از جلد یہاں سے نکل جائیں تو بہتر ہے۔ ہم نے دیکھا پروفیسر کے لوگوں کے چہروں پر شدید خوف اور گھبراہٹ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ بدروحوں کے حملے کی خبر نے ان کے وجود کو جیسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ جلدی جلدی چلنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ اس دوران ان میں سے کسی نے جال ڈال کر کچھ مچھلیاں بھی پکڑ لی تھیں اور انہیں ایک ڈوری سے باندھ کر اپنے کندھے سے لٹکا لیا تھا۔ میں نے انہیں حکم دیا کہ وہ 4 کی قطاروں میں ہو کر چلیں، اس طرح نظم و ضبط بھی قائم رہے گا اور ایک دوسرے کو دوسرے کی خبر بھی رہے گی۔ میں نے ایک قطار میں سب سے آگے نارو کو، دوسری قطار میں دہل کو اور تیسری قطار میں سب سے آگے میں خود تھا، اور میرے کندھے پر سامان سے بھرا ہوا جال لادا ہوا تھا۔ کئی لوگوں نے ایک بار پھر پیشکش کی کہ میں کچھ سامان ان کے حوالے کر دوں، لیکن میں نے ان کی چندہ ضرورت محسوس نہیں کی اور خود ہی سارا سامان لاتے رہا۔ اس طرح ہمارا یہ قافلہ جو تقریباً 100-150 افراد پر مشتمل تھا ساحل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب شام ہو چلی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا اور ذرا ہی دیر میں ہر طرف گہرا اندھیرا پھیل جانے والا تھا۔ میں نے دہل، نارو اور امبالو کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد یہی طے کیا کہ ہم لوگ رات کے وقت جنگل میں داخل ہونے کے بجائے سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں گے، تاکہ ہمارے راستہ بھٹکنے کا اور کسی شخص کے قافلے سے بچھڑ جانے کا امکان نہ رہے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم ساری رات اپنا سفر جاری رکھیں گے اور اس طرح کافی فاصلہ طے کر لیں گے۔ صبح کو جب اجالا پھیلے گا تو ہم پھر جنگل میں داخل ہو جائیں گے اور اپنے رہنے کے لیے کوئی اچھی سی جگہ تلاش کریں گے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد ہم لوگ آگے بڑھتے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب سورج ڈوب گیا اور ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا تو ہمارے دائیں ہاتھ کو موجیں مارتا ہوا طوفانی سمندر تھا اور بائیں جانب گھنا سیاہ تاریک جنگل تھا۔ ہم ساحل کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لیکن یہ کام بھی اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ساحل پر جگہ جگہ راستے میں اونچی نیچی چٹانیں اور پتھریلی زمین کے ٹکڑے حائل تھے۔ میں نے قافلے والوں کو روک کر مچھلیں چلانے کا حکم دیا۔ ہر قطار میں 3 مچھلیں روشن کر دی گئیں اور مچھلوں کی دھندلی روشنی میں ہم لوگ ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزارہ ان گنت سفر کیے ہیں پروفیسر، لیکن یہ سفر میری زندگی کے چند یادگار سفروں میں سے ایک تھا۔ سیاہ ڈراؤنی رات، سیاہ گھنا جنگل، سیاہ موجیں مارتا ہوا چمکیلا سمندر، بدروحوں سے خوفزدہ ڈرے سہمے ہوئے سیاہ فام برہنہ انسانوں کا ایک لشکر، چند انسانوں کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی لمبی لمبی مچھلیں جن کی مدھم روشنی میں اندھیری رات کے یہ مسافر بھوتوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ میں چونکہ ساحل کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی سفر کر چکا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ کافی آگے جا کر ایک دوسرے قبیلے کا علاقہ آ جاتا ہے، اس لیے میں نے اس دفعہ جان بوجھ کر مخالف سمت کو اپنایا۔ ہمارا سفر اس طرف جاری تھا جدھر میں اس سے پہلے نہیں گیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں پھر ڈچالا قبیلے کے لوگوں سے ملوں۔ میں نے وہاں خود کو دیوتاؤں کا نمائندہ اور فرستادہ ظاہر کر کے ڈیگان، اکنات اور سارے لوگوں کی موجودگی میں زہر کا پیالہ پیا تھا اور انہیں حیران کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں ان سے یہ کہہ کر واپس چلا گیا تھا کہ میرا کام اکنات کو تنبیہ کرنا تھا اور میں وہ کام کر چکا ہوں اور اب میری ضرورت باقی نہیں رہی۔ میں دوبارہ اس قبیلے کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک عجوبہ بنا کر پیش کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے ساحل کے ساتھ ساتھ مخالف سمت اختیار کی تھی۔ اگرچہ آسمان پر ستارے روشن تھے تاہم زمین پر گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس تاریکی کو دور کرنے والی بس وہ مچھلیں تھیں جو قافلے والوں کے ہاتھ میں تھیں۔ رات بھیگ رہی تھی، سمندر پرشور آواز کے ساتھ کر رہا تھا۔ ہمارے بائیں طرف جنگل سے انواع و اقسام کے جانوروں کے سینکڑوں ملی جلی آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور ہمارا یہ عجیب و غریب سفر جاری تھا۔ یہاں میں تمہیں ایک بات بتاتا چلوں پروفیسر، وہ یہ کہ ان وحشی قبائل میں بعض ایسے نظر الوجود خصوصیات پائی جاتی ہیں دور کے متمدن انسانوں میں دور دور تک نظر نہیں آتی تھی۔ ان لوگوں کی آواز بہت ہی زیادہ تیز تھی اور یہ میلوں دور سے مہک سونگ کر بتا سکتے تھے کہ کون آ رہا ہے۔ ذرا سی آہٹ پر ان کے کان کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ قدموں کی آواز کو بڑی دور دور سے محسوس کر لیتے تھے۔ مختلف جانوروں کے قدموں کے نشانات کی پہچان میں ان لوگوں کو کمال حاصل تھا اور قدموں کے نشان دیکھ کر یہ لوگ یہ بھی بتا سکتے تھے کہ گزرنے والا جانور کتنی دیر پہلے سے یہاں سے گزرا۔ میں سمجھتا ہوں پروفیسر کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ یہ لوگ ایک انتہائی پر خطر زندگی گزارتے تھے، اس لیے قدرت نے ان کے تحفظ کی غرض سے ان کے حواس کو بہت زیادہ قوت بخشی تھی اور پھر مسلسل استعمال کی وجہ سے ان کے حواس بہت تیز ہوتے رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بھی بڑی تیز تھیں
اور یہ درختوں، جھاڑیوں اور پتوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو اتنی آسانی سے دیکھ لیتے تھے کہ میں ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یوں ہوا پروفیسر کے اچانک دہل، نارو اور ہمبالو تینوں کے قدم ایک ہی لمحے اور ایک ہی ساتھ رک گئے۔ ان کے پیچھے آنے والی قطاریں بھی رک گئیں۔ میں چند قدم آگے نکل گیا تھا، لیکن انہیں رکتا دیکھ کر میں بھی رک گیا۔ میں نے باری باری ان تینوں کو صرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، لیکن وہ سامنے اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے اور اندھیرے میں اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ ان کے کان کسی خاص آواز کی جانب لگے ہوئے تھے۔ اچانک ہمبالو نے دہل سے، جو اس کے قریب ہی تھی، مخاطب ہو کر کہا، یہ ضرور گینڈا ہے۔ ہاں، دہل نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، بو بھی گینڈے کی ہے اور پیروں کی دھمک بھی اس کی معلوم ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مچھلیں دیکھ کر وہ بھاگ جائے گا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی قطار کے درمیان میں حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ نارو نے کہا، وہ بڑا خطرناک اور موذی جانور ہے۔ اگر وہ کسی انسان پر حملہ کر دے تو پھر اس کا زندہ بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ ابھی یہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ مجھے اپنے سامنے ایک نہایت بھاری بھرکم سیاہ فام جانور کا بڑا سا ہیولا نظر آیا، جس کی تھوتنی خطرناک انداز میں باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ واقعی ایک قوی ہیکل گینڈا تھا، جو ہم سے تھوڑی ہی دور تھوتنی اٹھا کر ہمیں دیکھ رہا تھا، اور ہم سب لوگ رک گئے تھے۔ ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، دہل نے کہا۔ یہ گینڈا سامنے سے حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہم لوگوں کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مچھلیں ہیں، لیکن قطاروں کے درمیان کسی ایسی جگہ سے لوگوں پر حملہ کر سکتا ہے جہاں مچھلیں موجود نہیں ہیں۔ میں نے ان لوگوں کی باتیں سن کر کہا کہ قبل اس کے کہ یہ گینڈا ہم میں سے کسی پر حملہ آور ہو، ہم خود ہی کیوں نہ اسے ہلاک کر ڈالیں۔ گینڈے کو مارنا آسان کام نہیں ہے ٹیابو، نارو نے کہا۔ وہ بہت مضبوط جسم کا مالک ہوتا ہے اور چھوٹے موٹے ہتھیار تو اس پر اثر بھی نہیں کر سکتے۔ میں خطرناک جانوروں کو ہلاک کرنے کا ماہر ہوں، میں نے اپنے کندھے پر لدا ہوا بوجھ اتار کر زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں یاد ہوگا نارو کہ پہلے میں نے کس طرح تم لوگوں کے سامنے ہاتھی کو مارا تھا، اور آج گینڈے کی باری ہے۔ میں نے گٹھڑی زمین پر پھینک کر گینڈے کی طرف بڑھنا شروع کیا، جو اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا۔ تمہیں کوئی ہتھیار لے لینا چاہیے ٹیابو، دہل خوفزدہ آواز میں بولی۔ تم جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، واپس آ جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ آ رہا ہوں ٹیابو۔ ہمبالو نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا۔ نہیں ہمبالو، میں نے اسے سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑے رہو، تم میں سے کسی کو بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا حکم ہے۔ میں نے ان الفاظ کے ساتھ ہی اپنے قدم آگے بڑھائے اور 2 منٹ میں گینڈے کے سر پر پہنچ گیا۔ میرے دونوں ہاتھ خالی تھے پروفیسر۔ گینڈا مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر تیزی سے مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس نے اپنے دیو جیسے بدن کی پوری قوت سے اپنی تھوتنی میرے پیٹ پر مارنی تھی۔ اس کی تھوتنی کے اوپر ایک بڑا سا سینگ نکلا ہوا تھا۔ پروفیسر، اگر میری جگہ کوئی اور انسان ہوتا، خواہ وہ طاقتور اور قوت میں کتنا ہی بے مثال کیوں نہ ہوتا، اس کی آنتیں باہر آ جاتی اور جسم کے ٹکڑے اڑ جاتے، لیکن میں تو تھا ہی عجیب و غریب پروفیسر۔ ظاہر ہے کہ گینڈے کی یہ ٹکر میرے لیے کیا حیثیت رکھتی تھی۔ میں کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ پر جمع رہا اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ہاتھ سے گینڈے کا وہ سینگ پکڑ لیا جو اس کے سر کے بیچ میں لگا ہوا تھا۔ میں نے سینگ سے پکڑ کر اسے اوپر اٹھا لیا۔ وہ اٹھتا چلا گیا اور پھر میں نے ایک جھٹکے سے اس کے کئی من وزنی جسم کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا اور پوری قوت سے ایک قریبی چٹان پر دے مارا۔ ایک نہایت خوفناک دھماکے کی آواز بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی گینڈے کی دل دہلا دینے والی چیخ فضا میں گونجی۔ جو لوگ زیادہ پیچھے تھے انہیں صحیح اندازہ نہیں تھا، لیکن جو سامنے تھے انہیں گویا اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دہل اور ہمبالو کے علاوہ درجنوں دوسرے لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے۔ گینڈے کا جسم چٹان پر سے لڑکتا ہوا نیچے آ گرا۔ اس کے بدن کی ساری ہڈیاں چکنا چور ہو گئی تھیں اور جسم سے بری طرح خون بہ رہا تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ ٹیابو، نارو نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے اندر طاقت اور قوت کا یہ خزانہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اس سے پہلے تم نے تنہا ہاتھی کو ہلاک کر کے ایک عجیب و غریب کارنامہ سر انجام دیا تھا، اور آج اس گینڈے کو اس طرح ختم کر کے تم نے واقعی ثابت کر دیا ہے کہ تم پر شگان دیوتا کی خصوصی مہربانی ہے۔ کوئی بھی انسان گینڈے کو اس طرح ہلاک نہیں کر سکتا جس طرح تم نے کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیابو پر شگان دیوتا کی زبردست مہربانی ہے، دہل نے اپنی علمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ شگان دیوتا کے ذریعے ہی ہم سب لوگوں کو بدروحوں سے بچانے کا ٹیابو نے سامان کیا ہے، اور اب ٹیابو کے ذریعے ہی اس گینڈے کو ہلاک کروایا ہے جو ممکن ہے ہم میں سے بعض لوگوں کو نقصان پہنچا دیتا۔ اس واقعے کے سبب قطاروں میں برہمی پیدا ہو گئی تھی۔ سارے لوگ بھاگ بھاگ کر آگے آ رہے تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ دہل نے مختصراً ان لوگوں کو بتایا کہ ٹیابو نے کس طرح گینڈے کو ہلاک کر دیا، اور وہ لوگ حیرت سے میری شکل دیکھنے لگے۔
क्या ट्याबू ने तनहा गैंडे को दोनों हाथों पर उठा लिया था? लोग दहल से सवाल कर रहे थे। हाँ, ट्याबू ने गैंडे को अपने दोनों हाथों पर उठा लिया था और उसे चट्टान पर दे मारा। दहल ने जवाब दिया, तुम इस बात को क्यों फरामोश कर देते हो कि ट्याबू कोई आम इंसान नहीं है। इससे शगान देवता की खुसूसी कुर्बत हासिल है और देवता ने इसे गैर मामूली कुव्वत से नवाजा है। जो शख्स भड़कते हुए अलाव में से जिंदा निकल कर आ सकता है, वो गैंडों को क्यों नहीं हलाक कर सकता? तुम ठीक कहती हो दहल। वो लोग ये कहते हुए अकीदत से मेरे हाथ चूमने लगते। इस वाक़े के बाद मैंने मुनासिब ये समझा कि इन लोगों का हथियार, जिन्हें मैंने एक जाली की गठड़ी में बांध कर अपने ऊपर लाद रखा था, इन लोगों के दरमियान तकसीम कर दूं, ताकि किसी हंगामी सूरत हाल के वक्त ये लोग खुद भी अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। चुनाचे मैंने गठड़ी खोलकर इसमें से इनके हथियार निकाल कर इन लोगों के दरमियान तकसीम कर दी है और इन्हें हदायत की कि वो होशियार और चौकन्ने रहें। हमारे बाएं तरफ घना और खौफनाक जंगल था और किसी भी वक्त किसी से भी मुठभेड़ हो सकती थी। कितारें एक बार फिर कायम कर दी गईं। काफिले में जो बरहमी पैदा हो गई थी उसे दूर किया गया। तब लोग अपनी जगह पर वापस चले गए और हमारे सफर का दोबारा आगाज हो गया। कैंडी की लाश नीचे रेत पर पड़ी रही थी और लोग इसे देखते हुए इसके पास से गुजर रहे थे। अब रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी, लेकिन मैंने किसी जगह पर कयाम करना मुनासिब नहीं समझा। मैं चाहता था कि ये लोग सारी रात सफर जारी रखें ताकि सुबह के वक्त तक ताउन के इलाके से काफी दूर निकल आएं। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे और अब चांद भी निकल आया था, जिसकी वजह से अंधेरे में कदरे कमी वाक़ई हो गई थी और हर तरफ हल्की हल्की चांदनी फैल गई थी। चांदनी में बाएं तरफ जंगल एक स्याह पहाड़ी सिलसिले की तरह नजर आ रहा था और समंदर का पानी चमक रहा था। अचानक मैंने महसूस किया कि दहल की रफ्तार कुछ सुस्त होती जा रही है और उसके कदम भी लड़खड़ा रहे हैं। वो हम लोगों से जरा पीछे रह गई थी, लेकिन फिर भी वो हमारा साथ देने की कोशिश कर रही थी। क्या बात है दहल? मैंने तशवीश भरे लहजे में पूछा। क्या तुम थक गई हो? हाँ ट्याबू, उसने कमजोर लहजे में जवाब दिया और अपनी जगह पर रुकी। उसके रुकते ही उसके पीछे आने वाली की तार भी रुक गई। दहल के साथ मैं भी रुक गया और अंबालो और नारो भी, और हम सब के पीछे चलने वाली की तारें भी रुक गई। मैंने एक आदमी के हाथ से मशल लेकर दहल का चेहरा देखा। वो सख्त तमतमा रहा था। मैं उसकी पेशानी को हाथ लगाया। वो आग की तरह जल रही थी। मैं दिल ही दिल में अफसोस करने लगा। दहल में ताउन की अलामतें जाहिर हो रही थी। मैंने तमाम लोगों को दहल के पास से हटा दिया और मशल की रोशनी में उसके जिस्म का जायजा लेने लगा। इस अरसे में दहल नीचे बैठ गई थी। उसकी टांगों में अब खड़े होने की ताकत नहीं रही थी। मैंने उसके जिस्म को गौर से देखा। उसके बगल के नीचे की जगह अंगारे की तरह सुर्ख हो रही थी। वहां एक बड़ी सी गिल्टी नमूदार हो गई थी। मेरा सारा जिस्म जल रहा है ट्याबू, दहल ने कमजोर आवाज में कहा। उसने खुद भी अपनी बगल के अंदर नमूदार होने वाली इस गिल्टी को देख लिया था। मेरे हाथ पैर की जैसे जान निकल रही है ट्याबू। मैं अब एक भी कदम आगे नहीं चल सकती। मुझे यकीन है कि बदरूहों ने मुझे अपना निशाना बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। तुम जो कुछ कहते थे बिल्कुल ठीक कहते थे। शायद मुझे झोंपड़ों के अंदर नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारी बताई हुई सारी अलामात मेरे अंदर जाहिर हो रही हैं। मैं अब खत्म हो जाऊंगी। बदरूहें मुझे हलाक कर देंगी। तुम बाकी सारे लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैं नहीं चाहती कि कोई और भी बदरूहों के तशद्दुद का शिकार हो जाए। मैं दहल के जज्बा एसार को देखकर हैरान रह गया। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद मुझे उसे ये बात समझाने में काफ़ी दिक्कत पेश आएगी कि उसे काफिले से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन वो खुद ही अपनी जुबान से ये तजवीज़ पेश कर रही थी कि उसे अपने कबीले के दूसरे लोगों का कितना ख्याल था। मैं दिल ही दिल में उसकी अजमत का एतराफ़ किए बगैर नहीं रह सका। दहल, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, मैंने अफसोस भर लहजे में कहा। नारो और चंद दूसरे लोग थोड़े से फासले पर खड़े हुए हम लोगों की गुफ्तगू सुन रहे थे। मैंने इनको करीब आने से रोक दिया था। बहुत अफसोस है दहल, बहुत ही अफसोस, लेकिन हम लोग तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। बदरूहों ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया है और अब वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे मालूम है ट्याबू, दहल ने जवाब दिया। इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा ज़ईफ हो गई थी। मुझे पता है अब मैं नहीं बचूंगी। मैंने बदरूहों का शिकार होकर चूहों को मरते देखा है, इसी तरह मैं भी मर जाऊंगी। तुम अब देर मत करो, जल्दी से सब लोगों को लेकर आगे निकल जाओ। ऐसा ना हो कि बदरूहों का असर दूसरे लोगों पर भी होने लगे। मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी पीने के लिए और मछली के टुकड़े दहल के पास रख दिए थे। अब वो जमीन पर लेट गई थी। मुझे मालूम था कि यह सब कुछ बेकार है और अब दहल कुछ खा पी नहीं सकेगी और ज्यादा से ज्यादा कल सुबह या कल दोपहर तक मर जाएगी। लेकिन कबीले वालों को यह तासुर देने की गर्ज से कि दहल को जंगल में भूखा प्यासा नहीं छोड़ा गया, मैंने खाने पीने की चीजें उसके पास रख दी। क्या दहल पर बदरूहों का असर हो गया है? नारो ने खौफजदा आवाज में पूछा। हाँ नारो, मैंने अफसुर्दा लहजे में कहा। अब हमारा और दहल का साथ हमेशा के लिए छूट रहा है।
ہمیں دہل کو چھوڑ کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اگر ہم نے دیر لگائی تو بدروحیں ہم میں سے کسی اور کو بھی اپنا نشانہ بنا سکتی ہیں۔ ہم جتنی زیادہ دیر لگائیں گے اتنا ہی زیادہ اس بات کے امکانات بڑھ جائیں گے کہ دوسرے لوگ بھی بدروحوں کا شکار ہو جائیں۔ اس لیے اب ہمیں یہاں سے فوراً روانہ ہو جانا چاہیے۔ امبالو، نارو اور میں سارے لوگ بہت زیادہ اداس تھے، لیکن ہم اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ میں نے سب لوگوں کو دہل سے دور رہنے کی ہدایت دی۔ دہل نے خود بھی اپنی کمزور آواز میں لوگوں سے کہا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں اور اپنے راستے پر چل پڑے۔ بہت سے لوگ رونے لگے۔ خود میرے دل کو بھی شدید صدمہ پہنچا تھا، لیکن میں نے ان لوگوں کو تسلی دی اور نارو نے ان سے کہا کہ مرنے کے بعد دہل کی روح نیک روحوں میں شامل ہو جائے گی اور پھر بدروحیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ بہرحال دہل کو اسی حالت میں چھوڑ کر ہمارا کارواں آگے بڑھ گیا۔ اب کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ قافلے میں مکمل خاموشی تھی۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پروفیسر، وہ ساری رات ہم لوگوں نے سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے گزاری۔ جب سپیدہ اس شہر نمودار ہوا تو ہم لوگ اس مقام سے کافی دور نکل آئے تھے جہاں ہم نے دہل کو چھوڑا تھا۔ یہاں پہنچ کر میں نے نارو اور امبالو کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں رک کر کچھ دیر آرام کرنا چاہیے۔